میں نے ایک فقرہ اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ پتہ نہیں کتنی مرتبہ سنا، اور حقیقت یہ ہے کہ بڑی ہی حکمت والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو اس کو مد نظر رکھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ حق بات حق نیت سے حق طریقے سے کہی جائے تو کبھی اس سے کوئی فساد پیدا نہیں ہوتا۔ تین باتیں: بات حق ہو، سچی ہو، اور برحق بات ہو، غلط نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ نیت حق ہو، یعنی وہ حق بات اصلاح کی غرض سے کہی جا رہی ہو، فساد پھیلانا مقصود نہ ہو، کسی کی دل آزاری مقصود نہ ہو، کسی کو بدنام کرنا مقصود نہ ہو، کسی کو ذلیل کرنا مقصود نہ ہو، کسی کے سامنے اپنی بڑائی کا اظہار مقصود نہ ہو، بلکہ مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو، اصلاح ہو، تو نیت بھی حق ہو۔ اور تیسرا یہ کہ طریقہ بھی حق ہو، جن الفاظ کے ذریعے بات کہی جا رہی ہے، جس انداز سے کہی جا رہی ہے، اس میں دل آزاری نہ ہو، کسی کا دل دکھانا نہ ہو، اس میں کوئی کسی کا تمسخر اور مذاق اڑانا نہ ہو، اور محض اپنے دل کی جلن نکالنا نہ ہو، بلکہ انداز ایسا ہو کہ جو مشفقانہ ہو، ہمدردانہ ہو، مناسب موقع پر بات کہی جائے، فرمایا کبھی اس سے فساد پیدا نہیں ہوتا۔ اور حقیقت یہی ہے، جتنے لوگوں کی ہم بعض اوقات تردید بھی کرتے ہیں، یعنی جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ غلط راستے پر ہیں، کسی اور مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی گفتگو جو ہے ان میں یہ تین باتوں کا لحاظ اگر نہیں رہتا، تو ایک بات کا بھی لحاظ اگر نہ رہے تو فساد پھیلے گا۔ بات حق نہیں ہے، آپ نے اس کی طرف ایسی بات منسوب کر دی جو اسے نہیں کہی تھی، یا نیت حق نہیں ہے، اصلاح کی نیت نہیں ہے، اپنی بڑائی کا اظہار مقصود ہے، اللہ بچائے، تو اس سے فساد پھیلے گا۔ تیسرا یہ کہ طریقہ برحق نہیں ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے جو طریقہ اختیار کیا کسی کی اصلاح کے لیے، دعوت کے لیے، نرمی کا، محبت کا، ہمدردی کا، وہ نہیں ہے، تو اس سے بھی فساد پھیل گیا۔ اس واسطے بھائی سوچ کر بات نکالنے کی جو بات ہے وہ یہ کہ آیا پہلے دیکھ لو کہ بات حق ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں، دوسرے یہ کہ میں جس نیت سے کہہ رہا ہوں وہ نیت بھی درست ہے کہ نہیں ہے، اپنی بڑائی کا اظہار تو مقصود نہیں ہے، اپنی قابلیت کا اظہار تو مقصود نہیں ہے، اور طریقہ بھی حق ہے کہ نہیں، یعنی میں جس انداز سے مجھے کہنی چاہیے بات اسی طرح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو حضرت نے یہ تین باتیں فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ان تینوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات بھی حق ہو، نیت بھی حق ہو، اور طریقہ بھی حق ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں انشاءاللہ قبول ہے۔ تو حضرت جو فرما رہے ہیں کہ پہلے سوچ لو، تو سوچنے کے اندر یہ ساری باتیں داخل ہیں۔ اب یہ سب کوئی آدمی یہ سوچے کہ بھائی یہ تو بہت بڑی پابندی لگ گئی، اس واسطے کہ بات کرنے سے پہلے اتنی ساری تفصیلات سوچوں کہ یہ بات حق ہے، طریقہ بھی حق ہے، اور انداز بھی حق ہے، یہ پہلے ساری تفصیلات سوچوں، یہ پورا فلسفہ پہلے کروں، پھر زبان سے کوئی بات نکالوں، تو بہت مشکل کام ہے۔ حالانکہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، یہ لمحوں کا کام ہے، چند لمحے میں اگر انسان اپنا جائزہ لینے کی عادت ڈال لے تو چند لمحے میں یہ مراحل طے ہو جاتے ہیں، اور اس صورت میں جب بات نکلتی ہے تو واقعی 16 آنے درست ہوتی ہے، اور
وہ مؤثر بھی ہوتی ہے، اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو جنت اور جہنم پر پیش کرتا ہوں، یعنی یہ پیش کرتا ہوں کہ یہ جو بات بولنے جا رہا ہوں میں، اس سے میں جنت میں بھی جا سکتا ہوں اور جہنم میں بھی جا سکتا ہوں، تو ایسی بات بولوں جو جنت میں لے جانے والی ہو، جہنم سے بچنے والی ہو۔ یہ اس کے لیے کوئی بہت لمبا چوڑا مراقبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ لمحات کے اندر بھی آدمی فیصلہ کر سکتا ہے اور چند لمحوں کے اندر اس بات کا لحاظ کر سکتا ہے کہ میں بات پوری صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں۔ تو سوچ کر بات کرنے کی عادت ڈالو، حضرت والا فرماتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ بچائے ذرا سی بات میں آدمی جہنم کے کنارے پہنچ جائے۔